اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو، اس کو نومبر کے ہال ہے. ساڈے کو تو نہیں ہے صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے، اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایکشن لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو. تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہے. میں تو پاکستان میں نہیں تھا، لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں بھی تھا اس کو سن لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، اور ساتھ پھر جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کہے کہ نیوٹرل ہیں، تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کر دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی آمیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کیں وہ آپ نے سب نے سنی. سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، یہ تو ایک ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا. آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں. بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایکشن لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو. جب چور حکمران بن جائیں، جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئے. وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے، اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں. ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے. جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں. اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی
سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے۔ اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا، وہ کس کا مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہی رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں۔ اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے۔ یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے، اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے۔ اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر۔ لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری، پھر اس نے حلف لیا ہے، حلف لیا ہے آئین کا۔ دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے، اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو۔ ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں۔ کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی، کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے، اس کے کیس معاف ہوئے ہیں۔ ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جو معاف ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے، پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا۔ ساڈے کولوں تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی،
ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے، انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دیں، اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو۔ اس کو نومبر کے ہال ہے۔ اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی۔ آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر۔ ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا۔ اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے۔ خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو۔